ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں تخلیق فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی اور دینی رہنمائی کے لیے رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ کا کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری امت محمدیہ میں سے بنایا، جو تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام کی خدمت میں، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی تمام اصحاب کے لیے، تمام زوجات کے لیے اور تمام آل بیت کے لیے۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ عظیم ترین مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا ہے، یہ نہایت عظیم ترین مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگانے کے لیے، اس کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، عمل کے اندر تیزی اور تسلسل پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں تازگی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے، تقوی اور طہارت سے مزین ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہر سال آتا ہے، ہر سال اہل ایمان کو یہ مہینہ جگاتا ہے، آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، آنکھوں میں بصیرت ڈالتا ہے اور دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے، ایمان کو منور کرتا ہے۔ رمضان کا جو عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہوا، وہ انتہائی عظمت والا، انتہائی شان والا اور انتہائی فضیلت والا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان آیا تقوی اور طہارت سے انسان کو مزین کرنے کے لیے۔ رمضان گزر جانے کے بعد اب ہمیں دور سے دیکھ کے کسی کو محسوس ہو کہ یہ متقی انسان ہے۔ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا۔ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں دیکھ کر وہ چیز محسوس ہونی چاہیے، جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے ایک شخص کالج میں جا کر ڈاکٹر، انجینئر بنتا ہے، مدرسے میں جا کر مولوی اور عالم بنتا ہے، اسی طریقے سے مبارک مہینے رمضان سے نکلنے والا انسان متقی بننا چاہیے تھا۔ اگر رمضان گزر گیا اور ہم متقی نہ بن پائے، رمضان گزر گیا اور اچھے انسان نہیں بن سکے، تو ہم نے رمضان اچھے سے نہیں گزارا، ہم نے رمضان کی خیر و بھلائی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
ہم نے رمضان کی نعمتوں سے دامن دل کو نہیں بھرا، رمضان کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کیا۔ جو شخص رمضان کا روزہ رکھا تھا، رمضان میں خیرات کیا تھا، رمضان میں نیکیوں پہ نیکیاں کیا تھا، رمضان میں اچھائیوں پہ اچھائیاں کیا تھا، رمضان کے بعد وہ شخص متقی ہونا چاہیے تھا، رمضان کے بعد وہ شخص اچھا انسان ہونا چاہیے تھا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد انسان یکسر بدل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو رمضان میں کس کی عبادت مقبول ہوئی اور کس کی عبادت مقبول نہیں ہوئی تو رمضان کے بعد پتہ کرو، رمضان کے بعد پتہ کرو۔ اگر انسان رمضان کے بعد اسی رفتار سے عمل کر رہا ہے جس رفتار سے رمضان میں عمل کر رہا تھا، ہو بہو وہی نیکیاں، وہی طاعت، وہی عبادت اور وہی خیر کا کام کر رہا ہے جو رمضان میں انجام دے رہا تھا، تو سمجھ لو اس کی عبادتیں قبول ہو گئیں۔ اور اگر انسان رمضان کے بعد بدل جاتا ہے، اس کے رمضان کے بعد کے اعمال اور اس سے پہلے والے اعمال میں یکسر فرق پیدا ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ انسان اس حدیث کے مصداق ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں مگر اس کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی ہے، اجر و ثواب نہیں آتا، اس کے حصے میں بھوک اور پیاس آتی ہے، اور رات میں جگتا تو ہے، عبادت تو کرتا ہے، مگر اس کے حصے میں صرف نیند آتی ہے، اجر و ثواب نہیں آتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ جگانے کے لیے آیا تھا، اگر واقعی جگانے کے لیے آیا تھا تو ہم جاگتے رہتے، اگر بدلنے کے لیے آیا تھا تو ہم بدل گئے ہوتے، اگر متقی بنانے کے لیے آیا تھا تو ہم متقی بنے ہوتے، مگر رمضان کے بعد ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، ہمارے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، باقی رہنے والا ایمان ہے، باقی رہنے والا عمل ہے، تو جب تک موت نہیں آ جاتی عمل جاری رہنا چاہیے اور ایمان میں بڑھوتری پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 1631 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے تک عمل جاری رہنا چاہیے، مومن ہے تو اچھا عمل کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس حال میں مرو کہ ایمان مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تمہاری جان جائے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ موت تک رب کی بندگی ہے، رمضان تک نہیں۔ یہ ایمان صرف رمضان تک نہیں ہے، یہ عمل صرف رمضان تک نہیں ہے، یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ یہ ایمان ہمارا اللہ پر جو ایمان ہے، شریعت پر جو ایمان ہے، رسولوں پر جو ایمان ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے، اس ٹھوس عقیدے پر ہمیں قائم رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اسی پر اٹل ہو گئے، اسی قول پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی قول پر اٹل ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم غمگین مت ہو، تم حزن و ملال کا شکار مت ہو، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو جو ایمان پر جم جاتے ہیں، یہ فرشتے وعدہ کی گئی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ بدلہ ان کو ملتا ہے جو ایمان پہ جم جاتے ہیں اور جس کا ایمان ڈگمگ ڈول ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد بدل جاتا ہے یا گول ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے ایمان، اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، اس کے لیے بشارت نہیں ہے جس کا عمل رمضان کے بعد بدل جاتا ہے۔ یہ تو رمضان غنیمت کی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگا دیا تھا، بیدار کر دیا تھا۔ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ، اتنا بڑا انعام، ایک کورس ہے، عملی کورس ہے، ایمان کا عملی کورس، کہ اس کورس کو پاس کرنے کے بعد انسان واقعی متقی اور پرہیزگار بن جاتا، مگر فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نظر نہیں آتا۔
اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا عملی جائزہ لیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی بستی کو دیکھیں، ہم اپنے سماج کو دیکھیں، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ رمضان پہ رمضان آ رہا ہے، روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں اور اعتکاف پہ اعتکاف ہو رہا ہے، تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ ایمان مسلسل نہیں ہے، ایمان کے اندر زیادتی نہیں ہوتی ہے، عمل کے اندر تسلسل اور عمل کے اندر وہ روانی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرکیف یہ دنیا جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ دنیا اتفاقی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یا ہماری زندگی چند گھنٹوں کی، چند ساعتوں کی، چند دنوں کی یا چند سالوں کی ہے۔ کوئی شخص ایک لمحہ کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، کوئی شخص 1 مہینے 2 مہینے، کوئی چند سال اور کوئی چند گھڑی کے لیے آتا ہے۔ کسی کو برابر کی زندگی یہاں نصیب نہیں ہوتی، جس کو جتنی زندگی یہاں نصیب ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس دنیا میں عمل کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اسی کے بنیاد پر آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کا یہاں کردار غلط تھا، اگر کسی شخص کا یہاں عمل غلط تھا، برا تھا، اور جب آخرت میں اپنا نتیجہ دیکھے گا اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، بار الہ فرجعنا، ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دو، ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دو۔ اب ہم جائیں گے تو صرف نیکی کریں گے، اچھائی کریں گے، عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے، لہٰذا اے بار الہ ہمیں ایک چانس دے دو، ہمیں ایک مرتبہ چانس دے دو، پھر سے دنیا میں بھیج دو، فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں بھیج دو، ہم پھر سے نیک عمل کریں گے۔ مگر آنکھ بند ہونے کے بعد، موت آ جانے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد، اس عارضی زندگی سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس دنیا میں لوٹ کر آنا کسی کے لیے جو ہے گنجائش نہیں، کسی کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی کہ دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اسی زندگی پر آخرت میں حساب و کتاب منحصر ہے، اور یہی کہ عملی زندگی کا وہاں اعتبار کیا جائے گا۔ جس نے نیک عمل کیا اچھا بدلہ پائے گا، جس نے برا کام کیا وہ برا بدلہ پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اچھائی کیا ہوگا وہ بھی وہاں پالے گا، اور جس نے دنیا میں ذرہ برابر برائی کیا ہوگا وہ بھی پالے گا۔ ذرہ برابر بھی برائی یا اچھائی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور پہاڑ جیسی نیکی کیا ہو یا پہاڑ جیسی برائیاں کیا ہو یا برائیوں پہ برائیاں کیا ہو، مسلسل برائی کیا ہو، دن رات برائی کیا ہو، لوگوں کے سامنے برائی کیا ہو، برائی کر کے اس کا اعلان اور پرچار کیا ہو، اس برائی کو تو سب دیکھے گا، اس برائی کو تو سب جاننے والے ہوں گے۔ جو کھلی برائی ہوگی، جو چھپی برائی ہوگی، جو ڈھکی برائی ہوگی، جو راز کی برائی ہوگی، اس کو بھی وہاں کھول دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جس دن بھید کو کھول دیا جائے گا، جس دن پردے کو وا کر دیا جائے گا، حقیقت کا انکشاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ عمل کی زندگی ہے۔ یہاں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ایمان والی اور عمل والی زندگی گزارنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جو اس دنیا سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اس کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل حدیث جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے مرنے والا آدمی لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آتا، اور مرنے والا آدمی وہ پھر دوبارہ نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے پکار سکتا ہے، نہ وہ پکار سن سکتا ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ کتاب و سنت کا ہے، یہی عقیدہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے کہ جو یہاں سے مر جاتا ہے، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے پیر و مرشد ہو، چاہے عالم و فقیہ ہو، محدث و مفسر ہو، یا فلسفی و ریسرچر ہو، یا سائنسداں ہو، مسلمانوں میں سے ہو، غیر مسلموں میں سے ہو، انسانوں میں سے کوئی بھی ہو،
یہاں سے مرنے کے بعد وہ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے، زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، دریا برد کر دیا جاتا ہے، یا اس کو جلا دیا جاتا ہے، یا چیل کوے اسے نوچ لیتے ہیں، پھر وہ کسی کی آواز نہیں سن سکتا، پھر وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، پھر وہ ہماری مدد کے لیے، پھر وہ ہماری مدد کا یہ ہمارے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کا فرمان، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، سننا عمل ہے بند ہو جاتا ہے، چلنا عمل ہے بند ہو جاتا ہے، دیکھنا عمل ہے بند ہو جاتا، سارا کام بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، کہ ایک شخص مرنے سے پہلے اگر اپنی دنیاوی زندگی میں، عارضی اور فانی زندگی میں، اپنی زندگی میں، نجی زندگی میں، جب وہ زندہ اور حیات میں تھا، دنیا میں باقی تھا، اپنی زندگی میں اگر وہ 3 کام کر کے جاتا ہے تو اس کا ثواب باقی رہتا ہے، اس کا اجر کنٹینیو رہتا ہے، مگر وہ آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، لے دے نہیں کر سکتا، اس کا معاملہ، اس کا چیپٹر دنیا سے کلوز کر دیا جاتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی ریلیشن اور تعلق نہیں ہوتا، کوئی ریلیشن نہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریۃ۔ پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس کا نفع دنیا میں عام ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، باقی رہتا ہے یا چلتا رہتا ہے، ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ عمل نہیں کر رہا، نبی نے پہلے بتلا دیا مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنی عارضی زندگی میں، اپنی زندگی میں جو عمل کیا تھا، 3 ایسا عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں ملے گا۔ پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا نیکی کا کام، ایسا تقوی کا کام، بر اور اچھائی کا کام جس کا نفع جاری ہو، جس سے لوگ دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہیں، مسلسل اٹھاتے رہیں، وہ چیز جب تک قائم رہے گی، باقی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ میت کے حق میں ہوگا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ مسجد بنائی، مثال کے طور پر کسی نے آپ کے محلے میں مدرسے کا قیام کیا، جنہوں نے مدرسے کی تعمیر کی، اس میں پیسہ لگایا، حصہ دیا، اینٹ جوڑا، محنت مزدوری کی، جس طرح سے بھی تعاون کیا، جب تک مدرسے کی نشانی باقی ہے، مدرسے میں تعلیم جاری ہے، مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز اور صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، یا اس مسجد میں نمازیں ادا کی جاتی رہیں گی، تلاوتیں ہوتی رہیں گی، گونجتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، رکوع اور تسبیحات جاری رہیں گے، جب تک یہ نشانیاں باقی رہیں گی، قبر میں میت کو ثواب ملتا رہے گا، قبر میں میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے مسلمان بھائی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو تعمیر کریں، مدرسوں کو آباد کریں، مدرسوں کو تعمیر کریں، اس میں پیسے لگائیں، اس میں اپنے جان کا، اپنے جسم کا پسینہ لگائیں، اپنے جسم کا خون لگائیں، اپنے جسم سے روح نچوڑ کر مسجدوں اور مدرسوں میں لگائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ کام ہے جس کا ثواب مسلسل رہے گا۔ یہ مسجد جب تک باقی رہے گی، اس کی شان باقی رہے گی، اس کی پہچان باقی رہے گی، اس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، ان تمام لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا، چاہے تعمیر میں، چاہے پیسوں میں، چاہے پلاسٹر میں، چاہے سیمنٹ میں، چاہے کسی بھی اعتبار سے، فنڈنگ میں، کسی بھی اعتبار سے، مسجد میں، مدرسے میں اور اس طرح کے خیراتی کاموں میں جس نے بھی حصہ لیا ہوگا، اس وقت تک ثواب ملے گا جب تک وہ نشانی، جب تک وہ نیکی کا کام دنیا میں باقی رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ کا مثبت پہلو ہے۔ اس کا ایک منفی پہلو ہے، کوئی مسجد تعمیر کرنے والا ہے تو کوئی مسجد توڑنے والا بھی ہوتا ہے۔ ایسے بھی گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے کی تعمیر میں رکاوٹ بنتے ہیں، بچوں کی تعلیم میں دڑار پیدا کرتے ہیں،
مسجد اور مدرسوں کی کمیٹی میں اختلاف پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ میں ایسا حصہ ڈالتا ہے جس سے صدقہ جاریہ کو نقصان پہنچے، جس سے لوگوں کی منفعت کو نقصان پہنچے، قوم و ملت کو نقصان پہنچے، ایسے شخص کو مرنے کے بعد بھی گناہ ملے گا۔ اگر ایک شخص نے مسجد کے نام پر فساد ڈالی اور مسجد تعمیر نہیں ہوئی، مدرسے کے نام پر فساد کیا اور مدرسے کی تعمیر نہیں ہو سکی، بچوں کو تعلیم نہ ہو سکی، اس شخص کو عذاب ملتا رہے گا۔ جو بچے تعلیم سے محروم کیے گئے، جو امام تنخواہ سے محروم کیے گئے، جو مدرسین تعلیم دینے سے محروم کیے گئے، ان کے قبر میں عذاب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص صدقہ جاریہ سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو برا ہو، مثلا کوئی نائٹ کلب کی تعمیر کرتا ہے، کوئی فلمی ہال بناتا ہے، کوئی بیئر بار کھولتا ہے، کوئی ڈانس بار کھولتا ہے، گناہ کا اڈا کھولتا ہے، طوائف خانہ کھولتا ہے، شراب خانہ کھولتا ہے، جوا خانہ کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کا جوا خانہ چل رہا ہے، ناچ گانے کا اڈا چل رہا ہے، اس کا ایجاد کردہ فلمی ہال چل رہا ہے، اس وقت تک عذاب ملے گا جب تک لوگ اس سے بھٹکتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے، ان کا لوگوں کا عمل ضائع ہوتا رہے گا، لوگوں کا دین و ایمان غرق ہوتا رہے گا، تب تک اس کے قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اس لیے جو صدقہ جاریہ ہو، نیکی والا ہو، ایسا کوئی غلط کام نہ کرے کہ انسان مر بھی جائے لیکن گناہ اس کا چلتا رہے، گناہ کا رجسٹر اس کا بند نہ ہو سکے۔ ایسا کام کریں کہ آپ کا رجسٹر نیکی کے لیے کھلا رہے۔ یہ پہلا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کہ 3 ایسا عمل ہے انسان کی دنیاوی زندگی میں جو کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ پہلا آپ کو بتایا صدقہ جاریہ، چاہے مسجد ہو، مدرسے ہو، مسافر خانے ہو، اس قسم کے دینی ادارے ہوں، یا اگر اس کے بالخلاف اگر کوئی برائی کا اڈا کھولتا ہے تو ثواب کے بجائے اس کے کھاتے میں مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے کسی مسلمان کو ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، یا کوئی شخص اپنی زندگی میں علمی کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ میں نے، آپ نے، کسی عالم نے لیکچر دیا، جمعہ کا خطبہ دیا، بیان دیا، کتاب لکھی، تقریر کیا، درس دیا، علمی کام کیا، اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، سدھرتے رہے، دین کی طرف آتے رہے، دعوت کی طرف آتے رہے، مسجد و مدرسہ کی طرف آتے رہے، جب تک لوگ اس کی تقریر سے، تحریر سے، علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا، قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے علمی کارنامہ انجام دیں، مسجد کے اندر بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، گاؤں میں مدرسے کی تعمیر کر کے مدرسے کے وہاں پر بچوں کی تعلیم کا انتظام اور بندوبست کریں، اور جہاں پر تعلیم کا بندوبست نہ ہو وہاں پر بھی آپ ہاتھ بٹائیں، وہاں بھی سہارا بنیں۔ اس کے اپوزٹ اگر کوئی شخص تعلیم کے نام پر فتنہ فساد کرتا ہے، تعلیم کے نام پر قوم کو گمراہ کرتا ہے، جھوٹے واقعات اور قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، تعلیم کے نام پر شرک پھیلاتا ہے، تعویذ اور دھندے کا کاروبار کرتا ہے، تعویذ دین کے نام پر کرشمے، بابا کے کرشمے اور بابا کے مزارات اور دنیاوی چیزوں کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو برباد کرتا ہے، ایسا علم نہیں ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، بددینی ہے، مرنے کے بعد ایسے آدمی کو گناہ ملے گا، چاہے وہ امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے والا خطیب کیوں نہ ہو، چاہے مسند تدریس پر بیٹھ کر درس دینے والا مدرس کیوں نہ ہو، گناہ ملے گا قبر میں۔ اگر علم کے نام پر اگر وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، وہاں بھی کہہ کر سچے مسلمانوں کو تانا دیتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فتنے کرتا ہے، یا ہتھ گنڈے اپناتا ہے، یا لوگوں میں جو ہے علم کے بجائے جہالت کا پرچار کرتا ہے۔ تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑتا ہے، وہ اولاد جب دعا کرتی ہے والدین کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے، جب
جب ماں باپ اپنے درجات کو، باپ اپنے درجے کو جنت میں بلند دیکھے گا، اللہ سے پوچھے گا یا باری الہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ میرا درجہ اتنا بلند کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، دعائیں کی ہے، آپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑیں۔ زمانہ بڑا فتنہ پرور ہو گیا ہے، اتنا گھر گھر برائی، ہر ہاتھ میں برائی، ہر جیب میں برائی، ہر گھر میں برائی ہے۔ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، خود اپنے ایمان کو بچائیں اور خود پہلے اچھا بنے، پھر اولاد کو سدھاریں۔ اگر اولاد کو نہیں سدھارتے، یہ اولاد اگر شروع میں آپ نے گرفت نہیں کی، اتنی بگڑ جائے گی اولاد، اتنی بگڑ جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب آپ کو معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا میری بیٹی بھاگ گئی یا میری بیٹی کو حمل ہو گیا، کسی ناجائز کی اولاد پیٹ میں پل رہی ہے۔ شروع سے گرفت کریں، ورنہ گرفت نہیں کریں گے تو دیر ہوگی تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے، گرفت سے، آپ کی تربیت سے نکل چکی ہوگی۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین نے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت اسلامی کر دی، اگر اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے یہاں آپ مسئول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو اللہ کے یہاں آپ بھی مسئول ہیں اور آپ کی اولاد بھی مسئول ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی نافرمان اولاد ہیں، چاہے فتنہ پرور آدمی ہو، چاہے ڈکیت ہو، گنڈا ہو، چاہے جو ہے دہشت گرد ہو، جو بھی کوئی ہو، اس کا کوئی ماں باپ تو ہوگا، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ ہوگا، بھائی بہن ہوگا، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی۔ وہ کیوں دہشت گرد بنا؟ وہ کیوں زناکار بنا؟ وہ کیوں شرابی اور کبابی بنا؟ باپ نے تربیت نہیں کی، ماں نے تربیت نہیں کی، محنت نہیں کی۔ اگر ہر باپ اپنی اولاد پر محنت کرے، بچے دہشت گرد کیوں بنیں گے؟ زناکار، شراب خور اور گناہوں کا رسیا کیوں بنیں گے؟ یہ جتنی اولادیں بگڑتی ہیں، ماں باپ قصوروار ہیں۔ اس لیے اپنے پیچھے اپنی اولاد کو فرما بردار بنائے، نیک اور صالح بنائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں مسئولیت نہیں ہوگی، ذمہ داری ختم ہو جائے گی، بری ذمہ ہوگے۔ اور دوسرا فائدہ ہوگا کہ یہ اولاد آپ کے حق میں دعائیں کریں گی، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ چند چیزیں میں نے ذکر کی اس لیے کہ جو بستی ہے، الحمدللہ اس بستی کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم جاری ہے، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی انداز میں ہے اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طاقت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جماعت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اصل تعلیم ہے قرآن و حدیث کی، توحید کی، وہ تعلیم دوسروں تک پہنچے، اس مسلمان تک پہنچے جو تبلیغی نصاب تو پڑھتا ہے مگر قرآن کی تفسیر کبھی نہیں پڑھا، اس خرافاتی بدعتی اور مشرک مسلمان تک قرآن اور حدیث کی تعلیم پہنچے جو باباؤں کے قصے کہانیاں تو پڑھتا ہے مگر رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھتا، اور اللہ کی کتاب وحی الہی کو کبھی کھول کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں مسجد کو آباد کریں، اپنے بچے کو آراستہ کریں، کتاب و سنت سے لیس کریں۔ یہ بچے کتاب و سنت کی روشنی کو محلے میں اور محلے سے نکل کر دوسری بستیوں میں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہماری اس بستی کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اس جماعت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا ایمان جو سرد پڑ چکا ہے اس ایمان کو جگا دے، اے اللہ رمضان کے بعد جو ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اے اللہ پھر سے ہمارے ایمان کے اندر حرارت اور تازگی پیدا فرما دے، اے اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، بار الہ رمضان کی تمام عبادتوں کو مقبول اور منظور فرما لے، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔